اگر یہ فقہ اتنی اہم ہے، دین ہے، تو پھر رسول نے اپنے زمانے میں مدون کیوں نہیں کی؟ کہ رسول خدا نے مدون فرمایا ہے۔ صحابہ ان چار میں سے کس فقہ پہ تھے؟ یہ ہمارے جو موجود 4 فقہ ان میں سے تو کسی پر نہیں تھے۔ ان میں کسی پہ نہیں تھے نا؟ نہیں، وہ فقہ جعفری پہ تھے۔ فقہ محمدی محمدی رسول اللہ کے زمانے میں مدون ہوئی، اس پر تمام اصحاب عمل کرتے تھے۔ یہ شیعہ کلچر جو فقہ ہے آل کے خلاف ہے، اسے اپنا کے آپ فقہ آل پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسلام کے اگر دائرہ کار میں رہنا ہے تو 4 فقہ ہیں، ان میں سے کسی ایک فقہ پہ عمل کرنا ہے۔ جی۔ اگر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی نہیں ہوئی تو ہم اس پہ ایک پروگرام، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ساری فقہ کس کس نے، ہم پھر نام ملیں گے کون سی فقہ کس سیاسی شخص نے کس وجہ سے بنوائی اور اس کی کیا شواہد ہیں اور اس کے کیا اعترافات ہیں علماء اہل سنت میں۔ یہ مجھے ویسے ان چیزوں کا شوق نہیں کہ میں یہ چیزیں جو ہے سب بیان کروں، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں خود سننے والے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل البیت۔ یہ حدیث ہمارے ہاں اہل سنت میں اور شیعہ مکتب میں متواتر روایت ہے، یہ حدیث الثقلین کہلائی جاتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، آپ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، قرآن مجید تو ہمارے سامنے موجود ہے، اہل البیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ہر مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، غم اور خوشی کے مسائل ہیں، ایک مومن نے اپنی زندگی کو کس طرح قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے، رسول اللہ کی وصیت کے مطابق، یہ تمام احکام ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف فقہ موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اس کے علاوہ دیگر فقہا کی آراء موجود ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں پر کیا اہل البیت علیہ السلام کی کوئی فقہ ہے؟ کیا ایک سنی مسلمان وہ اپنی زندگی گزارنے کے اندر شادی، طلاق، نکاح اور دیگر مسائل کے اندر، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، اس میں اہل البیت سے رہنمائی یا ان کی اتباع کر سکتا ہے، ان کی فقہ کو فالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ ان تمام سوالات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ فقہ الآل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے ان کی فقہ، قرآن اور اہل البیت کی فقہ۔ اس پر ہماری یہ 4تھی نشست ہے اس عنوان کے اوپر، جو کہ ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ ان کے ساتھ اس عنوان کے اوپر، اور آج بھی انہی کے ساتھ ہماری یہ 4تھی نشست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سے ہیں؟ للہ الحمد۔ جزاک اللہ۔ تو آج میں پھر آپ کے سامنے اس عنوان کو لے کر آیا ہوں، فقہ الآل کو۔ جو سوال ہے وہ آپ ہی کی گفتگو سے، سوال یہ کہ آپ نے بیان کیا کہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ یہ رسول اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ نے امت کو ان کے بارے میں بتایا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی اہم تھی یہ فقہ جس کی آپ بتا رہے ہیں کہ تدوین بھی ہوئی ہے اور ان کی آپ نے فضیلت بیان کی کہ، اور جو اصحاب ہیں بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ وہ ان کے شاگرد ہیں، اگر یہ فقہ اتنی اہم ہے، دین ہے، تو پھر رسول نے اپنے زمانے میں مدون کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر یہ اہم ہے تو رسول نے اپنے زمانے میں اس کو کہیں پر مدون کرایا ہو، جس طرح رسول اللہ نے قرآن مدون کرایا۔ خود آپ نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے، بلکہ پچھلی نشست میں آپ نے یہی کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے مدون کیا ہے، تو پھر یہ فقہ کیوں نہیں مدون کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے فقہ الآل کے وجود کا بہت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی اس پہ اٹھنے والے سوالات کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی چیز جو ذہن میں آئی ہی نہیں تھی اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں، اور وہ اس کو مسلمات میں لیے ہوئے تھے کہ اسلام کے اگر دائرہ کار میں رہنا ہے تو 4 فقہ ہیں، ان میں سے کسی ایک فقہ پہ عمل کرنا ہے۔ جی۔ یہ سوال کہ رسالت میں آپ نے کیوں مدون نہیں فرمایا، ہمارے پاس جواب ہے کہ رسول خدا نے مدون فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور ساری فقہ بے املاء رسول و کتابت علی مدون ہوئی ہے، لکھی گئی ہے، اور اس میں حتی عرش الخدش
کہ اگر میرے ہاتھ سے آپ کو ایک خراش بھی آ جائے تو اس کا کیا تاوان دینا ہے، وہ بھی اس میں مکتوب مدون موجود ہے. صحیح ہے. یہ ایک صحیفہ تھا امام علی علیہ السلام کے پاس، اور یہ ہماری اہل سنت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. بخاری کے اندر روایت بھی ہے، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو امام علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ دے کر بھیجا کہ جائیے اور حضرت عثمان کے سامنے یہ پیش کریں، اور ایک واقعہ تھا لوگوں سے ٹیکس لینے کے حوالے سے. تو کتاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے امام علی کا کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، صحیفہ کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ پوری ایک فقہ، کم از کم ہماری اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی ہمیں واضح نشان نہیں ملتا کہ امام علی نے یا رسول اللہ نے کہیں پہ مدون کرائی ہو. تو یہ ہمارے پاس تو اس کی روایات نہیں ہے. تو آپ نے ابھی نشانی تو خود بتائی ہے. کون سی نشانی؟ کہ امیر المومنین نے اسی صحیفے میں سے جو مبتلا بے حکم تھا وہ بھیجا کہ یہ لکھا ہوا ہے، رسول کا لکھوایا ہوا ہے، بھیجا نا؟ جی بھیجا. نہیں، ایک کتاب یا صحیفہ ہے، لیکن ایک پوری فقہ، کیونکہ فقہ کے اندر پوری فقہ میں جو کچھ ہم نے کہا حتی عرش الخطس موجود ہے، یہ ہمارے ہاں تعبیر موجود ہے کہ یہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ تک ہوگا، ٹھیک نا، دیا ہوگا، زخم کا ہوگا، لیکن خراش کا بھی یہ فقہ کی اتنی ڈیٹیل موجود ہے، بالکل موجود ہے. اتنی ڈیٹیل تک اس میں. اچھا، آپ نے پچھلی جو نشست اس میں اربعہ اصول اربعہ وہ الگ ہے، وہ بات الگ ہے، وہ تو بات امام جعفر صادق کے زمانے میں ہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں خود رسول اللہ کے دور میں کہ فقہ محمدی رسول اللہ کے زمانے میں مدون ہوئی، اس پر تمام اصحاب عمل کرتے تھے، اور اگر اصحاب میں سے کبھی تخلف ہوتا تو اس تخلف کے وقت دکھا دیا جاتا کہ یہ تمہارا اس فقہ سے تخلف ہے، دیکھو مدون مکتوب موجود ہے. میں وہی صفحہ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا نا جی، جس صفحے کی جس آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو میں وہی دکھاؤں گا، یہ رسول خدا نے لکھوایا ہوا ہے، یہ رسول خدا کی سیرت بھی ہے. یہ فقراء سے ٹیکس اسلام میں لیا نہیں جاتا، بلکہ اسلام ٹیکس لیتا ہی فقراء کے لیے ہے. اسلام کا ٹیکس عمراء کے لیے تو نہیں ہے. یہ ہمارے آج کل جو ٹیکس غریبوں سے جمع ہوتا ہے یہ تو اشرافیہ کے لیے جمع ہوتا ہے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی گاڑیوں کے لیے، ان کے محلات کے لیے یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے. اسلام کا کانسیپٹ تو یہ نہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لے اور اشرافیہ کو دے دے. جب یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا تو پھر دکھایا گیا کہ یہ ٹیکس غریبوں کے لیے ہے، جو ٹیکس لے کے غریبوں کو دینا ہے وہ غریبوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو مکتوب موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اس لکھے ہوئے پہ تمام اصحاب عمل کرتے رہے ہیں. آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کتنے 4 فقہ ہیں جی، ان 4 میں اگر آپ رہیں تو صحیح ہے، اگر ان 4 سے آپ خارج ہوئے تو تکفیر تک کے بھی فتاوی موجود ہیں، مختلف آراء ہیں، لیکن ان سے خارج کو صحابہ ان 4 میں سے کس فقہ پہ تھے؟ یہ ہمارے جو موجود 4 فقہ ان میں سے تو کسی پر نہیں تھے. ان میں کسی پہ نہیں تھے نا. نہیں، وہ فقہ جعفری پہ تھے، وہ فقہ محمدی پہ تھے، وہ فقہ آل پہ تھے. فقہ آل پر یا سنت رسول پر؟ فقہ آل وہی سنت رسول، 2 چیزیں تو نہیں ہے نا. رسول کہہ رہے نا انی تارکم فیکم ثقلین، رسول کہہ رہے میرے بات تم نے کتاب اللہ اور عطرت تھی. جی، تو رسول کے بعد جس فقہ کو عطرت بیان کریں گے وہ رسول کی فقہ ہوگی، کچھ اور ہوگی؟ رسول کی فقہ ہوگی. اسی فقہ پر زمان رسول میں جو عمل ہو رہا تھا وہ فقہ الآل ہے. زمان رسول کے بعد اصحاب نے جس پہ عمل کیا وہ فقہ الآل ہے، کیونکہ کوئی اور فقہ تھی نہیں، کسی اور فقہ کے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. تخلفات ہوئے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اچھا، جس طرح کے نمازوں کے طریقے میں اختلاف ہے، اس سے آپ کو مراد یہ ہے تخلفات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. خلاف ورزی جس طرح ابھی آپ نے ٹیکس کی مثال دی، جی ٹھیک ہے نا، تخلفات ہوئے نہیں ہوئے، خلاف ورزیاں ہوئی نہیں ہوئی، وہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ کچھ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کچھ واجبات پہ عمل نہیں کرتے، اس کے سب قائل ہیں. کوئی عصمت صحابہ کا تو کوئی قائل نہیں ہے. نہیں، عصمت تو ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں ہم بھی رسول کی بھی نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ کی عصمت کے قائل نہیں، مقید قائل ہے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں. مقید قائل ہے، تبلیغ دین میں عصمت ہے، اس کے علاوہ ادھر بھی عصمت نہیں ہے. نہیں، وہ خطا اجتہادی کا استعمال کرتے ہیں، خطا اجتہادی کا، کہ وہ حتی رسول کے لیے بالکل حتی رسول کے لیے تو عصمت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب عصمت نہیں ہے تو
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 100% عمل کرتے تھے فقہ حال پہ، نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی اور منبع، کوئی اور سورس نہیں تھا اصحاب کے لیے. آپ اصحاب کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جی آپ پہ یہ فقہ اربعہ پہ عمل کرنا حرام ہے. آپ کو تو اس فقہ پہ عمل کرنا ہے جس پہ صحابہ نے عمل کیا. اس دور میں فقہ آل کے علاوہ کوئی اور فقہ تھی ہی نہیں، مدون بھی تھی اور عمل بھی تھا. وہ نام اس کا نہیں لیتے تھے کہ ہم فقہ آل پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن فقہ الحال تھی، کیونکہ اور کوئی فقہ تھی نہیں نا، یہ فقہ تو بعد میں بنی. تو اس وقت آل سے دیکھیں، میں اس کو اور انداز سے سمجھاتا ہوں. یہ جسارت ہے، میں آپ کو بچوں کو سمجھانے کی بات کروں. میرے نظر میں وہ بچے ہم بھی سمجھ رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا، وہ بچے ہیں جن کو یہ مفاہیم سمجھنے ہیں. جی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو اختلاف ہوا وہ اختلاف عقائد میں تھا، فقہ میں تو نہیں تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جیسے نماز، سب ایک جیسے نماز پڑھیں، جی ایک جیسے زکوٰۃ دیں، ایک جیسے حج کریں، ایک جیسے خمس دیں. یہاں مشکل آ جاتی ہے کیونکہ خمس پھر اہل بیت، دشمنان اہل بیت کو یہ برداشت نہیں ہے. اچھا خمس تاریخ میں یہی ہے، حالانکہ خمس میں تو زیادہ جو ہے وہ حصہ زیادہ ہے، ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے. دشمنان اہل بیت کو، اچھا دشمنان اہل بیت کو خمس برداشت نہیں ہے. ابھی ایک اہل سنت سادات میں تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ہماری فقہ میں بھی مسلم ہے کہ سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے. جی بالکل. تو جو فقراء سادات ہیں، یعنی امت کے فقراء کا تو رسول نے انتظام کیا ہو، اپنے گھرانے کے فقراء کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، کوئی الٹرنیٹ کچھ تو ہوگا. تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ خمس ہے. فقہ میں صرف اس قسم کے ایک دو چیزوں کو چھوڑ کے فقہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. عقائد میں اختلاف تھا، عقیدے میں اختلاف تھا. عقیدے میں مختلف مسالک بننا فطری تھا، اور فقہ میں سب کو اسی فقہ آل پہ باقی رہنا چاہیے تھا اور باقی تھے. یہاں تک یہ بات کچھ سینس کر رہی ہے؟ نہیں، یہاں تک تو یہ بات واضح. پھر کیا ضرورت پیش آئی حکمرانوں کو کہ وہ فقہ بنوائیں، امام بنوائیں؟ بعد میں بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں، انہیں کی بات کر رہے ہیں. جی جی انہیں فقہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، امام بنوانے کی. امام فقہی امام، یہ فقہ کے امام ہیں، باقی امامت سیاسی تو ان کو حاصل نہیں ہے. نہیں سیاسی نہیں ہے، سیاسی تو وہ خود ہے، جسے میں عقائد کہہ رہا ہوں. جی جی جی. عقائد میں اختلاف ہے. اچھا عقائد بنانے کا اختیار ان کو بھی نہیں تھا؟ نہیں، عقائد میں جو امام عقائد کا امام ہے وہ تو یہ نہیں تھے نا. ہاں وہ یہ نہیں تھے. عقائد کے امام تو وہی خلفاء تھے بنی عباس کے، بنو عباس تھے، وہ تو وہی تھے. تو یہ بنانا چاہیے تھا فقہ میں. تو سب فقہ آل پہ عمل کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور فقہ آل پہ عمل کرتے رہے ہیں. میرا سوال دوبارہ یہ ہے کہ ان چار سے پہلے کون سی فقہ تھی؟ کوئی فقہ نہ ہو یہ تو ممکن نہیں. صحابہ رسول خدا کے بعد کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ کوئی فقہ نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا. کوئی فقہ ہے. سارے صحابہ مجتہد ہوں اور سارے خطائیں کر رہے ہوں اور سب کو صرف خطا اجتہادی کے ثواب ملیں، یہ بھی غیر معقول بات. کوئی نہ کوئی نظام زندگی کا ان کے پاس، حرج مرج نہیں ہے نا. یعنی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ پھر نماز بھی سب اپنے اپنے اجتہاد سے اپنے اپنی مرضی سے پڑھتے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں حکومت کی مداخلت سے سیاسی منافع کے لیے فقہ میں مختصر وہ ہوئی، رد و بدل ہوئی، کچھ چیزوں کو داخل کیا گیا، کچھ چیزوں کو نکالا گیا. تراویح اس کی مثال ہے. تفصیل میں ہم نہیں جاتے، وہ آپ شاید اس پہ پروگرام کریں. ہمارے ہاں بھی بخاری میں روایت ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. ہاں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں نا، بدعت ہے فقہ ہے، اچھی بدعت ہے. یہ فقہ ہے، رسول کی نہیں ہے، آل کی نہیں ہے، اس میں اضافہ کیا گیا، انجینئرنگ ہوئی ہے. اب حسنہ ہو یا اس پہ بیٹھ کے ہم ہنسے، صحیح جو بھی ہے. یہ تھوڑی بہت الٹریشن ہوئی، تھوڑا بہت جو ان کو لگا وہ کیا، لیکن اصل فقہ آل رہی. فقہ آل رہی کیونکہ کوئی اور فقہ ہو سکتی نہیں ہے. کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ جو چار فقہ ہیں یہ سیاسی فقہ ہیں، یعنی حکمرانوں کی ضرورت ہے. حکمرانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے تقاضوں کے مطابق انہیں بنوایا، انہیں امپوز کیا، انہیں مسلط کیا، ان پہ عمل کرنے کو واجب قرار دیا اور تلوار اور ڈنڈے کے زور پہ اس پہ عمل کروایا، جبکہ ان کا اس سے کوئی کام نہیں تھا. وہ امام ہیں، یہ جیسے مرضی ہوں، جو جیسے مرضی نماز پڑھے، جو فقہ جیسے مرضی کریں، اس کا کوئی وہ نہیں تھا.
اگر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی نہیں ہوئی تو ہم اس پہ ایک پروگرام آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ساری فقہ کس کس نے, ہم پھر نام ملیں گے کون سی فقہ کس سیاسی شخص نے کس وجہ سے بنوائی اور اس کی کیا شواہد ہیں اور اس کے کیا اعترافات ہیں علماء اہل سنت میں. یہ مجھے ویسے ان چیزوں کا شوق نہیں کہ میں یہ چیزیں جو ہے سب بیان کروں, یہ میں چھوڑ دیتا ہوں خود سننے والے پہ, کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ تحقیق کر لیں, آپ کے لیے ثابت ہو جائے. یہ ساری چیزیں آپ ابھی یہ پوچھ لیں کہ فقہ مالکی کس نے بنوائی, کیوں بنوائی, موطا کس نے لکھوائی, جس نے لکھوائی اس نے اس کو کیسے نافذ کیا, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کھل کے سامنے آ جائیں گی. آپ کے اپنے مصادر سے, آپ ہماری یا کسی اور کی متنازع کوئی چیز نہ دیکھیں, آپ اسی مین سٹریم میں دیکھیں چیزوں کو, آپ کو واضح ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اگر آج کے مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ 4 فقہ کیوں بنے, فقہ و آل کو چھوڑ کر باقی فقہ کیوں بنے, اور اس میں حصر کیوں ہوا. جی اگر انہی کو اللہ نے دوام بخشا اور باقی جو ہے وہ ختم اللہ نے نہیں دیکھیں نا, سیاسی لوگوں نے بنایا, بنانے کے بعد حصر کر دیا کہ بس یہی ہے, اس کے بعد اب 5واں نہیں ہو سکتا, 6واں نہیں ہو سکتا. تو میں انہی 4 میں سے ایک پہ عمل کرنا ہے. یہ غیر فطری ہے. رسول اللہ کے بعد 150-200 سال کے بعد ایک حصر کیا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حصر کر سکیں کہ آپ نے ان 4 میں ہی رہنا ہے اور ادھر سے آگے نہیں نکلنا ہے. وجہ کیا تھی, مجبوری کیا تھی؟ وجہ اور مجبوری یہ تھی کہ اصحاب نے, تابعین نے, سب نے حدیث ثقلین ان کے پیش نظر تھی, فقہ آل پہ عمل کیا تھا. سیاسی طور پہ جبر تھا, استبداد تھا. سیاسی امام ہو جس کو بھی مانتے تھے, سیاسی خلیفہ ہو جس کو بھی مانتے تھے, فقہ کے لیے وہ اہل بیت کی طرف آتے تھے. جی حتیٰ خلفاء فقہ کے لیے اہل بیت کی طرف آتے تھے, لولا علی. عوام نہیں, صحابہ نہیں, حتیٰ ان کو بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا, سب کو معلوم تھا کہ اگر پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے. السلام علیکم. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.